حضرت علامہ اقبال، میں لوگ کہتے ہیں میں اقبال کا فین ہوں، تو میں اقبال کا فین نہیں ہوں بھائی، میں تو ان کا عقیدت مند ہوں۔ فین تو بدلتے رہتے ہیں نا، تو عقیدتیں ذرا پکی ہوتی ہیں۔ میں اس کا عقیدت مند ہوں، اور لوگوں سے سن کے نہیں، میں اقبال کو پڑھ کے ان کا عقیدت مند ہوں۔ اور بس یہ میرا ذہن ہے کہ اقبال بڑا ہی اپدیشک ہے، یہ تو دل باتوں میں بھی مو لیتا ہے۔ کیا بات ہے اس شخص کی۔ تو یہ لاہور میں نا لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ کہتے ہیں پاکستان بننا ہے، تو پھر مسلم لیگ کے الیکشن پہ ٹکٹ پہ آپ الیکشن لڑے۔ اب ہر بات کی ہمیں وضاحت کرنی پڑتی ہے، یہ والی مسلم لیگ نہیں جو اس وقت مسلم لیگ تھی۔ اب یہاں کوئی جملہ کہہ دے تو پکڑا جاتا ہے نا فٹافٹ۔ تو وہ والی مسلم لیگ جس کا مقابلہ کانگریس کے تھا ہندوؤں کے ساتھ تھا، تو الیکشن لڑے۔ مولانا محمد بخش مسلم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اقبال نے نا لاہور کے ایک حلقے سے کاغذات جمع کرائے، تو کانگریس والوں نے اقبال کے، کوئی بھی برادری چھوٹی نہیں ہوتی، پر ہندو اپنی برادری میں جس کو چوڑا کہتے تھے نا، اس کو اقبال کے مقابلے میں الیکشن پہ کھڑا کر دیا۔ اقبال نے آج کاغذ جمع کرائے تو اگلے دن وہ بندہ جمع کرا کے آئے، تو تیسرے دن علامہ اقبال کاغذ واپس لے آئے۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے یار دشمن بھی تو کوئی پائے کا ہونا چاہیے نا، اب مطلب کس سے مقابلہ کرو، اس بندے کے ساتھ الیکشن لڑوں؟ میرا کوئی معیار تو نہیں نا کہ میں اس کے مقابلے میں الیکشن لڑوں۔ لوگوں نے بڑا مجبور کیا کہ اقبال وہ ہندو پراپوگنڈا کر رہے ہیں، کانگریس شور کر رہی ہے، کہ اقبال ڈر گیا۔ کہنے لگے جی میں بالکل ڈر گیا ہوں۔ مطلب بندہ بھی تو کوئی کام کا ہونا چاہیے نا، دشمن بھی تو کوئی چج کا ہونا کہ بندہ اس کا مقابلہ کرے۔ یہ ہمارے کئی سنگی لے آتے کہتے ہیں یہ کلپ سنیں جی فلانا بندہ اعتراض کر رہا ہے فلاں دین کی بات پر، تو میں نے کہا ہر ایک کا ہم جواب دیں گے، ہر ایک کا کوئی بندہ معیاری ہو نا، کوئی ٹھوس بات کرے، کوئی دلیل ہو، اس کا جواب دیں گے۔ اس کا جواب دے کے تو اسے اہم کرنے والی بات ہے کہ تو اہم ہو جائے گا اگر اس کا جواب دیا، تو ہم اسے اہم نہیں کرنا چاہتے۔ معیاری ہونا چاہیے انسان کو۔ اتنی کمزور، وہ محمود غزنوی کے زمانے میں نا ایک چھوٹے سے آدمی نے اٹھ کے، جس کے ایک چھوٹی سی ریاست کا وہ سربراہ تھا، تو اس نے اٹھ کے کہا کہ میں نے محمود غزنوی سے لڑائی کرنی ہے۔ تو محمود کا نا ایک وزیر پیغام لے کے آیا کہ وہ فلاں چھوٹی سی ریاست ہے ہندوؤں کی، وہ کہتا ہے محمود غزنوی سے جنگ کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی آپ حضرت؟ تو وہ آپ تیاری کر لیں۔ تو محمود کہنے لگا میرا دل کرتا ہے کہ تجھے باندھ کے نا اندر تو کوڑے ماروں، اب میں اس پاگل سے جنگ کروں گا؟ محمود کا مقابلہ کرنا ہے تو ہندو کو تگڑا بندہ لے کے آئے، کوئی معیاری آدمی لائے، معیاری، اس کا کوئی معیار ہو، کوئی سٹیٹس ہو۔ یعنی اتنی چھوٹی بات کرنا کہ میں تو دوستی کر لیتا ہوں گدھے سے بھی مجھے کام پڑ جائے، گدھے نے گدھا ہی رہنا ہے، گدھے سے جس کو کام پڑے اب اس کو کیا کہا جائے؟ تو اتنا مطلب کچا، اور یہ بڑے بڑے سیانے تاجروں میں جملہ بولا جاتا ہے، اور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ کام نکالو اپنا۔ بھائی ہم نہیں اپنا کام نکالیں گے، معیار قائم رکھیں گے، معیار اصل ہے۔ آپ کبھی بھی اونچے معیار کی بات کریں، چھوٹی بات کبھی بھی نہ کریں۔ قربانی جو ہوتی ہے نا، اثار، یہ آدمی کا قد بڑا کرتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے کا رونے کا پروگرام بن جاتا ہے نا ساری زندگی اور روتا ہی رہتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس کا ارادہ بن جائے نا، یا اللہ مجھے دے، میں تیری مخلوق میں بانٹوں گا، تو اللہ اسے اتنا دیتا ہے کہ اسے بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ تھوڑا معیار تو بلند کرے نا سوچ کا تھوڑا معیار۔ ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، تھوڑی بزرگ کچھ چیزیں سمجھاتے ہیں نا جی، تو کئی دفعہ وہ باتیں سمجھنی پڑتی ہیں۔ ایک درویش کے پاس کچھ دنیا دار آ گئے، دو بندے آ کے کہنے لگے بابا جی یہ جو آپ درویش لوگ علماء صوفیاء اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا دار بڑے غلط ہیں، تو کیا ہمارے اندر کیا غلطی ہے؟ آپ ہمیں حکم کریں، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، تو آپ ہر وقت تنقید کرتے ہیں کہ دنیا دار ٹھیک نہیں ہوتا، مال کا حریص ٹھیک نہیں ہوتا، لالچی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ درویش بھی تو دنیا داری کرتے ہیں نا، روٹی کھاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو ہم کرتے ہیں تو دنیا دار، اور تم کرو تو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ حضرات کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ادھر دیکھیں ذرا، زیادہ غور کریں میری بات۔ تنقید کی، دو تاجر دنیا دار آئے، تنقید کری، کہا جناب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بھی روٹی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کپڑے پہنتے ہیں ہم بھی پہنتے ہیں، تو ہم کریں تو دنیا دار اور آپ کریں تو دیندار۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے چلو تجربہ نہ کرا دے تھوڑا سا؟ میں نے کہا جناب کرا دو۔ یہ کچھ زیادہ سیانے بندوں کو جب تک تجربہ نہ ہو تو انہیں بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، گفتگو سے نہیں سمجھتے، تجربات سے سمجھتے ہیں۔
تو میں تجربہ کرا دے کہ حضور کرا دے. تو حضرت صاحب نے نا ان کے ہاتھ باندھ دیے یہاں سے, لکڑی کے ساتھ نہیں, بازو ٹوٹ جائے تو باندھا کرتے ہیں, تو یہ جوڑ باندھ دیا. آپ کو پتا ہے کھانا کھانے کے لیے یہ جوڑ نہ ہو تو روٹی کھائی نہیں جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے اسے بڑا ہی خوبصورت پیدا فرمایا ہے. تو یہاں نا باندھ دی پھٹیاں ان کو, دونوں دنیا داروں کو, تو فرمایا جی روٹی کھائیں, آپ کا امتحان ہونے لگا ہے. میں کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یوں کر کے سالن کے ساتھ لگاتے اور یوں اوپر کر کے نا منہ میں پھینکتے روٹی. روٹی تو کھا لی پر کپڑے سارے بھر گئے, منہ بھی بھر گیا. حضرت فرمانے لگے جاؤ اندر سے 2 درویشوں کو بھی بلاؤ. ان 2 درویشوں کو بھی بلایا جو تربیت لینے آتے تھے, سالک تھے, حضرت ان کی تربیت فرما رہے تھے. ان کو بلایا, ان کے ہاتھوں کے ساتھ بھی اسی طرح پھٹیاں باندھ دی. آپ میری طرف توجہ رکھیں. ان کے ہاتھوں کے ساتھ بھی نا اسی طرح پھٹیاں باندھ دی اور فرمایا بھئی یہ سالن ہے شوربے والا, روٹی کھا لو. انہوں نے کہا حضور کھا لیتے ہیں. فرمایا بندے ہاتھوں سے کھانی ہے. کہا حضور کوئی مسئلہ ہی نہیں. 2 بندے جب سامنے بٹھائے نا, وہ درویش تھے, انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالنے شروع کر دیے. انہوں نے نا ایک دوسرے کے منہ میں روٹی کے لقمے ڈالنے شروع کر دیے. اس کا بھی پیٹ بھر گیا اور اس کا بھی پیٹ بھر گیا. تو حضرت فرمانے لگے یہ درویش اور دنیا دار کے کھانے کا طریقہ ہے. پیٹ ہمارا بھی بھر گیا ہے پر کپڑے بھی بچ گئے ہیں. پیٹ تمہارا بھی بھرا ہے پر کپڑے بچے, کپڑے بچے. بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہوں. اے دنیا دار پجاری زردے, کتیاں دے گل ٹلی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور طلب کرنے والا کتا ہے. اتنے سخت لفظ بیان کیے. روٹی تو کھا ہی لی ہے ان دونوں نے بھی, لیکن تھوڑا سا نا اپنی ذات سے اٹھ کر سوچا ہے. کہا کوئی حرج نہیں, دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے تو اللہ فضل فرمائے گا. ایک دوسرے کے منہ میں ڈالتے رہے تو روٹی بھی کھا لی اور کپڑے بھی. روٹی تم نے بھی کھائی ہے پر تمہارے کپڑے بچے. آج بڑی دنیا روٹی کھاتی ہے پر کپڑے بچتے. کبھی کوئی دھبا لگتا ہے, کبھی کوئی دھبا لگتا ہے, کبھی حرام کا, کبھی نجائز کا, کبھی چوری کا, کبھی ڈکیتی کا. روٹی کھاؤ پر دھبے تو نہ لگاؤ. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے پر دھبے نہیں ہوتے. بھائی جب آپ دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا پروگرام بناتے ہیں تو پیٹ تو اللہ بھاری دیتا ہے, پر پھر اللہ آپ کے کپڑوں کو بڑی سفیدی عطا کرتا ہے, روشنی ملتی.